ہمیں جھنجھوڑ کے کہتا ہے۔ فرق تو سنیے، قرآن کیا کہتا ہے، ذرا غور سے سن میرا دوست۔ اللہ کے درمیان اور غیر اللہ کا تقابل قرآن پیش کرتا ہے۔ جن جن کو تم پکارتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لا یقضون، کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی شان واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کا فیصلہ کرتا ہے۔ جنہیں تم پکارتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، لا یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا کر سکتے نہیں ہیں، اور میرے رب کی شان الخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ جن کو تم پکارتے ہو لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور رب کی شان یہ انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو ان کی حقیقت یہ ہے لا یسمعوا ولا یبصروا، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ جن کی طرف قرآن، جس ذات کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے، اس کی شان یہ انک سمیع الدعاء، وہی سننے والا ہے۔ جنہیں تم پکارتے، قرآن کہتا ہے لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قادر نہیں، اور اللہ کی شان یہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ جنہیں تم پکارتے ہو لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اور جس ذات کی طرف میرا محمد دعوت دیتا ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہی بہترین مددگار ہے۔ جنہیں تم پکارتے ہو لا يحيطون بشيء، وہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور جس ذات کی طرف میرا محمد دعوت دیتا ہے اس کی شان یہ ہے احاط بكل شيء علما، اس نے ہر چیز کا احاطہ اپنے علم سے کر رکھا ہے۔ جن کی طرف تم پکارتے ہو، جن کی طرف تم دعوت دیتے ہو لا یعلم، وہ نہیں جانتے غیب، اور جس ذات کی طرف میرا محمد پکار رہا ہے اس کی شان یہ ہے یعلم السر واخفا، وہ مخفی کو جانتا ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، رازوں کو جانتا ہے۔ جنہیں تم پوجتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کی بھی مالک نہیں، اور جو میرے محمد کا رب ہے للہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے۔ جنہیں تم پکارتے ہو ان کی حقیقت یہ ہے اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندے نہیں، آج زندہ ہیں کل ان پہ موت آ جائے گی، پرسوں ان پہ موت آ جائے گی، اور جس ذات کی طرف میرا محمد دعوت دیتا ہے اس کی شان یہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے۔ جنہیں تم پکارتے ہو ان کی شان یہ ہے لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ایک ذرہ بھی تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے، اور جس ذات کی طرف میرا محمد دعوت دیتا ہے اس کی شان یہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تیرے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے ہاں قبولیت میں دیر نہیں ہو سکتی، تیرے لیے مشکل ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں لوگوں آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے مانگا کرو میرا دوست، اس لیے کہ اپنے حالات کو نہ دے، کمزور تو ہے، تیرے حالات کمزور ہیں، میرا مالک کبھی کمزور ہو سکتا
کمزور تو تیرے حالات ہیں، اور عجیب انسان کی کیفیت ہے، جب مانگنے پہ آتا ہے مالک سے تو بات کروڑوں اور اربوں کی کرتا ہے، لیکن جب مالک کے نام پہ دینے کا وقت آتا ہے تو پھر جیب میں کھوٹے سکے تلاش کرتا ہے کہ نہیں؟ لینے کا وقت تو بات ہزاروں میں نہیں کرتا، کیا لاکھوں اور کروڑوں کی، اور جب اسی کے نام پہ دینے کا وقت آ جائے تو کبھی جیب ادھر تلاش کرے گا، ادھر سکے تلاش کرے گا۔ اس کو یقین ہی نہیں اپنے مالک کا۔ میرا دوست، اس ذات پہ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ جب آپ اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، عبادت کا لطف اور مزہ بھی آئے گا، اور اللہ اتنا غیرتی بادشاہ ہے کہ جو اس کا ہو جاتا ہے وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو۔ آپ کسی کی صفائیاں دیتے رہیں، وہ آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ میرا دوست، انشاءاللہ چونکہ یہ موضوع رہتا ہے، اگلے جمعے بھی عرض کروں گا، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔